عقیدت، احترام اور محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان و مرتبہ بیان کر کے ایمان تازہ کرتے ہیں اور اسلاف اسلام کے عقائد و نظریات کے حوالے دے کر خود کو پکا سچا مسلمان کہتے ہیں۔ مگر جب ان دعووں کے پردے ہٹتے ہیں تو جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ نہایت ہی تلخ، شرمناک اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں اپنے معاشرے میں الا ماشاءاللہ ایک چیز خالص نظر نہیں آتی۔ خوراک میں ملاوٹ، پانی میں زہر، زرعی ملک ہونے کے باوجود اناج تک محفوظ نہیں، دودھ جیسی فطری نعمت کیمیکل میں بدل چکی ہے اور انہی ملاوٹوں کا انجام ہم کینسر اور دیگر لا علاج بیماریوں کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ اداروں کی طرف سے نگاہ دڑائیں تو ضمیر کانپ اٹھتا ہے۔ الا ماشاءاللہ رشوت کے بغیر کوئی کام ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ انصاف کی عالمی درجہ بندی میں ہم 130ویں نمبر سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ مظلوم دہائیاں دیتا رہتا ہے اور فیصلہ اس وقت آتا ہے جب وہ قبرستان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ امدادی رقوم جو یتیموں، بیواؤں اور آفت زدہ لوگوں کا حق تھا وہ بھی لوٹ کسوٹ اور بدعنوانی کی نظر ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل سانحہ یہاں آ کر اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ ہم نے دین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اپنانے کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ جہاں دین مشکل لگا وہاں تعویل گھڑ لی اور جہاں مفاد نظر آیا وہاں دلیلیں تراش لی۔ ہم نے دین کو پڑھنے اور پڑھانے کی بجائے مسلک کو ترجیح دی، فرقوں کو مضبوط کیا اور امت کو کمزور کر دیا۔ ہم نے اپنے فائدے کے دین تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، حلال و حرام کو ضرورت کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا اور ضمیر خاموش کر کے خود کو مطمئن کر لیا۔ قرآن و سنت کو سمجھنے، پڑھنے اور اپنانے کی بجائے ہم نے دوسروں پر اکتفا کیا اور کہیں دنیاوی مفادات میں گم ہو گئے، کہیں شعر و شاعری اور نعروں کو دین کا نعم البدل بنا لیا اور کہیں سوشل میڈیا کے مختصر کلپس کو علم سمجھ بیٹھے۔ ہم نے قرآن کو دل کی کتاب بنانے کی بجائے طاقوں کی زینت بنا دیا اور سنت کو عمل کا معیار بنانے کی بجائے صرف تقریروں کی زینت رہنے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم عبادت گزار تو بن گئے مگر با کردار نہ بن سکے۔ ہم نعرہ زن تو ہو گئے مگر دیانتدار نہ بن سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھ سکے، نہ اپنا مقام پہچان سکے، نہ ہمیں اقتدار کی حقیقت کا شعور ہوا اور نہ ہی اپنی زندگی کے اصل مقصد کا ادراک ہو سکا۔ ہم اقتدار کو خدمت کی بجائے غنیمت سمجھتے رہے، ذمہ داری کو امانت کی بجائے اختیار اور زندگی کو امتحان کی بجائے محض ایک دوڑ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گلی، ہر محلے، ہر کوچے میں تبلیغی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، تبلیغی مراکز بھی، دینی مدارس بھی آباد ہیں، مساجد بھی قائم ہے، جہاں دن میں 5 بار کانوں میں اذان بھی گونجتی ہے اور دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ معیار کے اسکول اور کالجز بھی موجود ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود بدقسمتی سے ہم مقصد حیات کے ایک لفظ کو بھی نہیں صحیح معنوں میں سمجھ سکے۔ مساجد و مدارس ہونے کے باوجود دل ویران ہوتے جا رہے ہیں، صفیں سیدھی ہیں مگر کردار ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ علم کے مراکز ہونے کے باوجود امانت اور دیانت نایاب ہیں۔ ہم نے عبادت کو رسم بنا لیا اور اخلاق کو نظر انداز کر دیا۔ ہم نے علم کو حافظے تک محدود کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا نمازی ہیں مگر اثر نہیں، درس ہے مگر تبدیلی نہیں، اجتماعات ہیں مگر اصلاح نہیں۔ یہی وہ خلا ہے جس نے ہمیں تضاد کا شکار بنا دیا۔ ہم تعداد میں بہت ہیں مگر مقصد میں منتشر، ہم شور میں ہیں مگر سمت کے بغیر۔ اگر آج واقعی ہی ہم اس حال سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین کو دوبارہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا ہوگا، مسلک سے اوپر اٹھ کر حق کو اپنانا ہوگا اور دعووں کے بجائے عمل کو معیار بنانا ہوگا۔ اصلاح کا آغاز کسی حکومت یا کسی ادارے سے نہیں بلکہ مجھ سے اور آپ سے ہونا چاہیے، کیونکہ قومیں اذانوں کی کثرت سے نہیں، انصاف، دیانت اور کردار سے زندہ رہتی ہیں۔